اور انہی سے ترقی کا یہ ارتقاء کا عمل جو ہے وہ آج تک سماج کے اندر چلا آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یا ٹاپک ہے وہ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہسٹری کے حوالے سے کیا تھا، یعنی تاریخ کے حوالے سے، اور تاریخ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تاریخ کیا ہے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے کن اصول کی ضرورت ہوتی ہے، کن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، جس بنا پر ہم تاریخ کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ قوانین کے حوالے سے بات کی تھی، جو دو قوانین ہم نے ان قوانین کے حوالے سے سمجھا تھا، قانون وحدت اور قانون رب۔ آج میں ایک ہی قانون پہ بات کروں گا، وہ قانون ارتقاء ہے۔ تو چلیں ہم اس قانون ارتقاء کو سمجھتے ہیں بہتر انداز سے۔ قانون ارتقاء بنیادی طور پر قانون ربط کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ان سے ابتدا ہوئی اور انہی سے ترقی کا یہ ارتقاء کا عمل جو ہے وہ آج تک سماج کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اور جب بھی یہ ارتقاء کا جو عمل ہے سماج کے اندر وہ رکتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس دنیا کے اندر موجود نظام ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ہم بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتفاق اول جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس کی ترقی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ سماج کے اندر قانون اتفاق اول کو ترقی کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو وقت گزرتا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد تو سماج کے اندر جاہلیت پیدا ہوتی ہے، قانون ارتقاء کا جو عمل ہے وہ رکتا ہے، اور وہ جاہلیت سماج کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جو ہم نے بات کی کہ جاہلیت پیدا ہوئی ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کو جاہلیت اولیٰ کا نام دیتے ہیں، اور اسی ترقی کو، اسی جاہلیت کو روکنے کے لیے سماج میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں سماج کے اندر، اور وہ جو ہے اس سماج سے وہ جاہلیت اور وہ فساد جو برپا ہو گیا ہے، سماج کو برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب ایک خاص وقت تک جب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور سماج کے اندر جو جاہلیت ہے اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ چند افراد ان کے ساتھ جڑتے ہیں، اس جاہلیت سے نکل کر سماج کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، تو اور جو باقی رہ جاتے ہیں سماج کے اندر جاہلیت ہی کے ساتھ، تو پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام موجود ہے سماج کے اندر یا دنیا کے اندر وہ کار فرما ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم جو دیکھتے ہیں نوح طوفانی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ اسی جاہلیت کے ساتھ ان سب کو لے ڈوبتا ہے۔ اور جو افراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سماج کی ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے جڑتے ہیں، تو وہ سماج کے اندر پاکیزگی اور صالح سماج پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور سماج جو ہے دوبارہ سے جاہلیت کی طرف بڑھتا ہے، سماج جو ہے وہ جاہلیت اور فساد برپا کرنے کی طرف بڑھتا ہے اور قانون ارتقاء رک جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ قومیں ہیں، قوم عاد اور قوم ثمود کے نام سے ہم جانتے ہیں، جنہیں وہ انہوں نے سماج کے اندر جاہلیت پیدا کی اور ترقی کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو جاہلیت کی طرف رواں رکھا، اور سماج میں جو ہے وہ فساد پیدا کرنے لگے۔ اور اس دور کے اندر جو انبیاء آئے، اس دور کی صورتحال اور حالات کے مطابق انہوں نے اس جاہلیت کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس کوشش میں کچھ حد تک ناکام رہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے سماج کے اندر یہ دنیا کے اندر وہ پھر کار فرما ہوتا ہے، اور اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو ارتقائی قانون یا ارتقاء تھا سماج کے اندر جب رکا،
اور اسی سماج کے ارتقاء کے جب رکنے سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی یا اس سماج کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی اور اس نے بری طرح سے متاثر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پھر اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تو نظام اس کے اوپر آیا اور اس نے اسے تباہ کر دیا، اس قوم کو جو جاہلیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سماج جو ہے جب بھی کسی قوم کے اندر یا کسی سماج کے اندر ارتقاء رکھتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ چلنے کے لیے، اس تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے ایک تنظیم پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر جاہلیت پیدا ہوگی سماج کے اندر تو ضروری ہے کہ اس دور کے اندر یا سماج کے اندر ایک تنظیم پیدا ہو جو فساد برپا ہوا سماج کے اندر، اس سماج سے وہ جاہلیت، وہ فساد ختم کرے، جسے ہم انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ اور اس انقلاب ہی کی صورت میں، انقلابی کی شکل میں سماج کے اندر جو فساد، جو جاہلیت، جو ایک دوسرے کے ساتھ گروہیت پیدا ہوگی، جس نے ارتقاء کو روک دیا، تو وہ انقلاب جو ہے وہ سب کو ہٹا کر، اس کو تبدیل کر کے، جڑ سے ختم کر کے ایک نیا رخ پیش کرتا ہے، جس سے جاہلیت ختم ہوتی ہے اور قومی ارتقاء شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماج جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھنے کے بجائے تنزلی کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو ارتفاق کے اندر تبدیلی آتی ہے، ارتفاق بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور ارتقاء رک جاتا ہے، جس سے ارتفاقات جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح اضطرابات بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اضطرابات اور ارتفاقات کے اوپر بھی میں الگ سے شارٹ ویڈیو بناؤں گا، جس میں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، اور ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اب حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے وہ جاہلیت ثانیہ کا نام دیا، جو جاہلیت سماج کے اندر دوبارہ پیدا ہوئی۔ اسی جاہلیت کے بعد جب پیدا ہوگی سماج کے اندر، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس دور کے اندر اس جاہلیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، سماج کے اندر سے اس فساد کو ختم کرنے کی جدوجہد کی بہترین طریقے سے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دور کے سیاسی نظام، معاشی نظام اور اخلاقی نظام اس دور کا جو اخلاقی نظام ہے اس کو چیلنج کیا، سیاسی معاشی اخلاقی نظام کو چیلنج کیا، اور اس دور میں کھڑے ہوئے مختلف قربانیوں کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کی قربانیاں انہوں نے سماج کو دی، جسے ہم بعد میں حنیفیت کے نام سے بھی جانتے ہیں، جنہوں نے سماج کو ایک نیا رخ پیش کیا، ارتفاقات کی ترقی میں ایک نیا کردار ادا کیا جدوجہد کی سماج کے اندر بدلاؤ کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب سماج ترقی کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں سماج کے اندر، وہ حنیفیت ہی کے طرز پر کام کرتے ہیں، اور اسی کام کی صورت وہ سماج کے اندر اس دور کے ظالم نظام کو چیلنج کرتے ہیں، اس دور کے جو معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، جس نے اس قوم کو جاہلیت کی طرف آمادہ کیا، جس سے وہ قوم ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گر رہی تھی، اور وہ خاص ترقی نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک جگہ غلامی کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر رہی تھی ترقی کے لیے، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو ایک طرح سے صرف کر رہی تھی غلامی کو اور سخت غلامی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دور ختم ہوا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کو جاہلیت ثالثہ کہتے ہیں، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر جو جاہلیت پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، سماج جو ہے وہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوا، سماج میں بگاڑ پیدا ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماج کے اندر آتے ہیں، اور اس سماج کے اندر اس تبدیلی کے تھرو سماج کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی، سماج کے اندر جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا، اس کو ختم کر کے ارتفاقات کی ترقی کے لیے ایک نیا کردار ادا کرتے ہیں، اس چیز کو جو جاہلیت سماج کے اندر پیدا ہوئی اس کو ختم کر کے ایک نیا رخ دیتے ہیں سماج کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر سماج جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہے، اور ہم ادوار سے گزرتے ہوئے مختلف چیزوں کے اندر الجھ سے جاتا ہے، اور ان الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے انبیاء جو ہیں وہ سماج کے اندر آتے ہیں، یا ان الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے وہ سماج کے اندر وہ پسے ہوئے لوگ جو سماج کے اندر
غلامی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ان کو غلامی سے نکال کر ایک آزاد سوچ دے کر، جاہلیت سے نکال کر سماج میں سب کو ساتھ لے کر ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے اینڈ پوائنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس کتاب میں لکھے ہیں۔ اس طرح گویا قانون جو ہے ارتقاء کو ہم اس سے کار فرما دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قانون ارتقاء ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں نظر آتا ہے، یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس طرح معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب ہم اس قانون ارتقاء کو سامنے رکھیں گے تو پھر ان تبدیلیوں کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر آتی ہیں۔ یعنی یہ وہ قانون ہے، قانون ارتقاء، جس کو ہم سامنے رکھیں گے سماج کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں سے سماج کے اندر کیا جیسے جاہلیت پیدا ہوئی ہے، فساد پیدا ہوا ہے، یا انقلاب پیدا ہوا، تنظیمیں بنی، تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج کے لیے یہ ویڈیو صرف ایک ہی قانون پہ میں نے بنائی کیونکہ ٹائم نہیں تھا۔ تو اب آگے کی طرف جو ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ 2 قوانین آپ کے سامنے لے کے آؤں، یا 2 اصول لے کے آؤں، تاکہ اس چیز کو ہم اس ٹاپک کو بھی ختم کر سکیں اور آگے بہتر سے بہتر سمجھ سکیں۔ رہی بات اختلافات اور اتفاقات کی، تو اس کے اوپر بھی ہم ایک شارٹ ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو سمجھنے میں رہنمائی کرے گی۔ شکریہ، ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔